اور رمضان المبارک کی جو چھٹی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کا، اور اس مہینے میں سال کی انتہائی اہم اور بہت امپورٹنٹ جو نائٹ ہے، اہم رات ہے، وہ آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں اسلام کا ایک بہت اہم رکن یعنی روزہ اس مہینے میں وابستہ ہے، اس کی فرضیت وابستہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس مہینے میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور پورے مہینے جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے رمضان کی افضلیت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ معلوم ہوتی ہے دوسرے مہینوں پر۔ البتہ بعض روایات میں بھی رمضان کے افضل ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ سنن نسائی میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2208، حضرت عبد الرحمن بن عوف یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کا ذکر کیا گیا، رمضان کے مہینے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو فضیلت بخشی اور مہینوں پر، یعنی اسے افضل قرار دیا۔ اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت موجود ہے، حدیث نمبر 5552، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اور مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو نہیں ہے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اس روایت کی سند پر اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے، جیسے علامہ ہیثمی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ابو عبیدہ ہے جس نے اپنے والد سے نہیں سنا ہے، مگر جو امام بہقی نے جو یہ روایت کی ہے اور امام عبدالرزاق وغیرہ نے جو روایت اپنی ذکر کی ہے، اس میں جو ابو عبیدہ ہے اس کے بجائے عبیرہ بن یریم راوی ہے، اس میں یہ راوی موجود ہے، اور اس کو جو راوی ہے اس کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، عبیدہ بن یریم کو، مگر امام احمد رحمہ اللہ نے اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لا بأس بحدیثہ، کہ ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی حدیث بیان کرنے میں۔ تو اور بعض حضرات نے ان کی توثیق بھی فرمائی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ان کی روایتوں کو معتبر قرار دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو امام ہیثمی ہے وہ ایک مقام پر فرماتے ہیں مجموع الزوائد میں کہ ایک روایت کے بارے میں کہ حبیرہ بن یریم جو ہے وہ ثقہ ہے، وہو ثقۃ، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیرہ بن یریم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر دھویا کرتے تھے اور اپنے بالوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کانوں کے پیچھے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبیرہ بن یریم جو راوی ہے وہ ایک روایت میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ روایت معتبر ہے، اور اس سے رمضان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان میں روایت موجود ہے کہ مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور ان میں سے حرمت والا مہینہ جو ذوالحجہ ہے، یعنی سردار تو رمضان کا مہینہ ہے لیکن سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن جو حرمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے زیادہ، وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مضمون کی روایات اور بھی موجود ہیں، تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوا، ان سب روایات سے معلوم ہوا کہ رمضان کی فضیلت ہے، رمضان افضل مہینہ ہے، اور حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ جو یہ آخری روایت ہے شعب الایمان کی، اس میں بعض حضرات نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند میں یزید بن عبد الملک نوفلی ہے اور وہ راوی ضعیف ہے، مگر علامہ سیوطی نے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں اس روایت کی تحسین کی طرف اور اس کے حسن ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی جو اور سندیں ہیں یا اور مضمون کی ہیں یہ روایتیں اس قسم کی، تو وہ مروی ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو مضمون ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے ایک لیکچر میں کیا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، ضعیف حدیث کے اصول کے نام سے اپلوڈڈ ہے۔ اور جو علامہ ہیثمی ہیں انہوں نے ابن معین کی ایک روایت میں یزید بن عبد الملک نوفلی کی توثیق بیان کی ہے، یعنی ابن معین نے یزید بن عبد الملک نوفلی کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو ان سے معلوم ہوا کہ یزید بن عبد الملک کی جو روایت ہے وہ حسن ہے۔ ظاہر ہے جب کسی روایت میں کسی راوی کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو کم سے کم اس راوی کی جو
حسن ہے اور جو تحسین ہے وہ ثابت ہو جایا کرتی ہے۔ تو ان سب روایتوں سے معلوم ہوا کہ روایتیں حسن درجے کی ہیں، اور ان سے رمضان کی جو فضیلت ہے اور رمضان کا جو افضل ہونا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔